الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید نواں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان بالرسول کے بعد، ایک مسلمان کو پر کچھ تقاضے ہیں، کچھ حقوق ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اپنے والدین سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے، اپنی جان مال، اپنے گھر، تجارت، غرض ہر چیز سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک موقع پر یوں بھی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، وہ کامل مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے تقاضوں میں سے سب سے اہم اور پہلا تقاضا یہی ہے
کہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل کے اندر میری محبت ہو، دوسروں کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ نہ ہو۔ یہ ایمان بالرسول کے بعد پہلا تقاضا ہے۔ اور ایمان بالرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد دوسرا تقاضا، اہم ترین تقاضا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی عظمت کی جائے، آپ کی شان کو بیان کیا جائے، آپ کا ادب اور احترام کیا جائے، اپنے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کی عظمت دلوں میں آ جائے۔ وَتُوَقِّرُوا، کہ نبی کی توقیر کرو، نبی کی عظمت کو بیان کرو، نبی کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہو۔ اور ہمارا دین تو پورا کا پورا ہے ہی ادب کا نام، الدین کلہ ادب، پورا کا پورا دین نام ہے ادب کا۔ اللہ کا ادب ہو، رسول کا ادب ہو، قرآن کا ادب ہو، جس پر قرآن جس رحل پر رکھا جاتا اس رحل کا ادب ہو، مسجد کا ادب ہو، جائے نماز کا ادب ہو، استاد کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، تو دین نام ہے ادب کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، آپ کا نام نامی گرامی جب آ جائے تو ہماری زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعے سے تر ہو جائے۔ جب بھی آپ کا نام گرامی آ جائے سن لیں ہم تو ساتھ میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ادب ہونا چاہیے، آپ کے نام کا ادب ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی علماء سے ہم نے سنا، کئی علماء کے واقعات کو پڑھا کہ انہوں نے زندگی بھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، اتنا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ تو آپ کا ادب اور احترام یہ ہونا چاہیے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، خطیب الانصار کہلاتے تھے، کہ جو انصار قبیلہ تھا ان کے بہت بڑے خطیب تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آیا کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، گفتگو فرماتے، آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن جب سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، پھر حضور کی مجلس میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک ان کو دیکھا کہ نہیں آئے، تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ ثابت وہ نظر نہیں آ رہے، ما بالکم ثابت بن قیس، ثابت بن قیس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، اتنے دنوں سے وہ آیا نہیں ہے۔ ان کے قبیلے کے ایک شخص حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں ثابت بن قیس کو جانتا ہوں اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، میں پوچھ کر آتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ حضور کی مجلس میں کیوں نہیں تشریف لا رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چلے گئے، جا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے حضور کی مجلس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی بھی معاملات میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، اچھے سے اچھی نیکی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے سے جس انداز کے ساتھ ہمیں سکھائی ہے اس سے آگے اپنی عقل کے ذریعے سے مت بڑھو، وہی طریقہ اختیار کرو جو اللہ ہے اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اپنی طرف سے عبادات کرنا، اپنی طرف سے کسی چیز میں مشغول ہو جانا، یہ مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اس لیے کہ ولا تجہروا لہ
اور اس طریقے سے آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی اونچی آواز میں گفتگو مت کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد یا رسول کہہ کر مت پکارو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، چونکہ قدرتاً فطرتاً میری آواز بلند ہے، جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جاؤں گا تو آپ مجھ سے گفتگو کریں گے، میری تو آواز ہی اونچی ہے، قدرتاً میری آواز اونچی نکلتی ہے، تو میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے گی، تو میں اس لیے جانا میں نے چھوڑ دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت بن قیس کو بلایا جائے اور کہا کہ آپ ان میں شامل نہیں ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام اتنا کیا، جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتے، اتنی دھیمے لہجے میں، اتنے آہستہ آواز میں بات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ ابو بکر تھوڑا اونچی آواز میں بات کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ادب ہو، آپ کی ازواج مطہرات کا بھی ادب ہو، آپ کے ساتھ جو جو چیزیں نسبتیں جن کو حاصل ہیں ان تمام چیزوں کا ادب کرنا گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ روضہ مبارک پر جب جائیں تو کس انداز کے ساتھ وہاں پر ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ علماء نے لکھا وہاں پر جا کر زیادہ دیر روضہ رسول پہ کھڑا بھی نہیں ہونا، وہ تو عظمت اور جلال والی جگہ ہے، بس درود پڑھو اور فوراً چلے جاؤ، وہاں ٹھہرو نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام ہے۔ آپ کے شہر مدینہ کا ادب اور احترام ہونا چاہیے، وہاں سے کوئی چیز آ جائے اس کا ادب اور احترام ہونا چاہیے، مدینہ کی مٹی کا ادب ہونا چاہیے۔ تو یہ عظمت، نبی کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر حضور کے ادب اور احترام صرف عام حالات میں نہیں کیا انہوں نے، بلکہ مشکل حالات میں، افراتفری کے جو حالات ہوتے تھے، جنگ کے حالات، اس میں بھی انہوں نے اس بات پر عمل کیا وَتُوَقِّرُوا، نبی کی عظمت، نبی کی شان اور نبی کے جو ہے ان کے اس کے اندر کی کمی نہ رہ جائے، عظمت کے اندر، ادب اور احترام کے اندر کمی نہ آ جائے۔ احد کا واقعہ ہے، جنگ احد کی چل پڑی، ابتداءً مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا اور پھر تھوڑی سی مسلمانوں کی طرف سے چوک ہو گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ایک چھوٹا سا لشکر لے کر انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں ہیں، ایک طرف کافروں کا بڑا لشکر ہے، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کا دستہ ہے۔ اب مسلمان بیچ میں ہیں، دونوں طرف سے تیر برس رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرف اپنی جان کو بچایا جائے، کس طرف رخ کیا جائے۔ اس عالم میں اور اس جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک، آپ کے دانت مبارک وہ شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، اور پھر ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی، معاذ اللہ نعوذ باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے ہیں، فوراً دوڑے ہوئے آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ادھر سے تیروں کی بارش ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دل کے اندر سوچا، اگر میں دشمن کی طرف رخ کرتا ہوں تو میری پیٹھ اور میری کمر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے گی، اور یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ میں اپنی پیٹھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کروں۔ تو انہوں نے یہی سوچا، حضور کا ادب اور احترام اس وقت یہی ہے کہ میں اپنی پیٹھ کافروں کی طرف کر دوں اور اپنا چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دوں، اور اس طرح بازو پھیلا کر کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی بھی تیر آئے، دشمن کی طرف سے کوئی بھی وار ہو تو میرے جسم پر ہو، میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ تو اس موقع پر جنگ کی حالت ہے، یہاں پر بھی ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا صحابہ نے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد اہم ترین تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہو،
حضور علیہ السلام کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے ہم ان تمام چیزوں کی بھی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، کسی نے آ کر کہا کہ بہروپیہ آدمی بھی ہوتے ہیں بہت سارے، کسی نے آ کر کہا کہ یہ میں ایک امامہ لے کر آیا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کا امامہ ہے۔ تو ہارون رشید اپنے مسند سے اٹھا، اپنے تخت سے اترا نیچے، اور اس نے آ کر اس کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا کہ اس کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی جائے۔ اشرفیوں کی تھیلی دی، اور اس نے کہا کہ اب یہ امامہ میں آپ کو دے دوں۔ ہارون رشید نے کہا نہیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ شخص لے گیا۔ وزیروں نے بعد میں کہا کہ ہارون رشید کو کہ یہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بول رہا تھا، یہ آپ علیہ السلام کا امامہ نہیں تھا، یا آپ کو جھوٹی باتیں کہہ کر آپ سے انعام لینا چاہتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے معلوم تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تھی، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس کا ادب و احترام کیا، ورنہ مجھے معلوم تھا یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین تقاضا آپ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جن چیزوں کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے ان چیزوں کی بھی ادب اور احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے حکموں پر عمل کیا جائے، آپ کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ہمیں دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو جائے ہم اپنا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے، اس حکم کو پیچھے نہیں جانے دیں گے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر یہ جذبہ بھی بڑا تھا، آپ کا حکم آ جاتا فوراً آپ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ابتدائی زمانہ ہے، آپ علیہ السلام جمعے کی دن تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، تو کچھ مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ صحابہ وہ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے تشریف لا رہے ہیں، ابھی راستے کے اندر ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں اس وقت مسجد کے اندر، ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کی آواز سنی اجلسو، بیٹھ جاؤ، فوراً وہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، ایک قدم اندر ہے دوسرا باہر، اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا، مکمل ہو گیا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، عبداللہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے، خیریت؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میرا مقصود تم نہیں تھے، میرا حکم دینے کا مقصود وہ صحابہ، وہ لوگ تھے جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ان کو میں بٹھانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اللہ کا رسول جب آپ کا حکم آ جائے میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ یہ تھا صحابہ کے اندر جذبہ، یہ تھی صحابہ کے اندر اطاعت رسول، یہ تھی صحابہ کے اندر ہدایات پر، آپ کی ہدایات پر عمل کرنا، آپ کے حکموں پر عمل کرنا۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو جائے گا، بلکہ آپ کا حکم آ گیا فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے اندر، شروع کے اندر، ابتدا کے اندر تحویل قبلے کو بیان کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے میں تشریف لائے، ابتدائی 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، اور مسلمان اسی طرف، مسلمانوں کا قبلہ اول وہی تھا بیت المقدس۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت اللہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ آپ کو، آپ کی جو پسند ہے، آپ کی جو خواہش ہے، ہم آپ کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر دو۔
میرے نبی کی چاہت یہ، میرے نبی کی پسند یہ ہے، اللہ نے حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف رخ کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، وہ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے تو فوراً آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ سب صحابہ انہوں نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، تو مسجد قبلتین اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ ایک قبلہ اس طرف ہے، دوسرا قبلہ بالکل مشرق کی طرف ہے، الٹ ہے بالکل۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی چہرہ بدلا، صحابہ نے بدلا، آپ آگے تشریف لے گئے، باقی صحابہ کھڑے رہے، آپ آگے چلے گئے۔ رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بتایا کہ ایک تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، مسلمانوں مبارک ہو، اب آج کے بعد ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بات سنی۔ اب ایک صحابی عصر کی نماز کے وقت جا رہے ہیں مدینے کے اندر، انصار کے قبیلے کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ انصاری لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ تو اس صحابی نے ان صحابہ کو کہا نماز کی حالت میں، مسلمانوں، نبی کے صحابہ، تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا؟ تو صحابہ نے فوراً نماز کی حالت کے اندر ہی انہوں نے رخ تبدیل کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نماز مکمل کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد چلے جائیں گے، آپ علیہ السلام سے پوچھ لیں گے پتہ نہیں سچ بولا یا جھوٹ بولا، نہیں، بلکہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے، چاہے ہم نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ عبادات وہی قبول ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ادا کی جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اطاعت رسول اور اتباع رسول کا جذبہ اتنا زیادہ تھا، ہر موقع پر وہ اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا نا تعصن نبیہ، تو نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے، نبی کے احکامات کو بھی جو پاؤں کے نیچے روند رہا ہے، نبی کی سنتوں کو بھی تو جو چھوڑ رہا ہے، وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اور تیرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ زبانی دعوے، هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ، ایک آدمی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے حکموں کو نہ مانے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، حقیقی محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی طور پر، پکے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اندر آ جائے تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو فالو کریں۔ دیکھیں ایک موقع پر حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے، اگر اس کے اندر 2 باتیں نہ ہوں، ورنہ تو یہ بہت اچھا ہے۔ خریم اسدی کون تھے؟ اور ان کی یہ 2 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن 2 اس کے اندر باتیں اگر نہ ہو، وہ کیا؟ یہ بال رکھا کرتے تھے اور لمبے لمبے، بڑے بڑے لمبے لمبے بال تھے ان کے، عورتوں کی طرح، اس زمانے کے اندر یہ فیشن تھا لمبے بال رکھنے کا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جب تہبند باندھتے تھے تو یہ لنگی باندھتے تھے، اس وقت ان کی یہ تہبند یہ بڑی ہوتی تھی، زمین کے ساتھ لگ کر چلتے تھے، یہ اس زمانے کا فیشن تھا، جو بڑا چودھری ہو، بڑا ہو تو وہ اس طریقے سے چلتا تھا۔ تو ان کے اندر یہ 2 چیزیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے، اگر اس کے اندر 2 چیزیں نہ ہوں، ایک تو اس کے بال بہت بڑے ہیں، دوسرا اس کی ازار، اس کی یہ لنگی یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو کسی نے جا کر بتایا خریم اسدی کو، فوراً انہوں نے کینچی منگوائی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بالوں کو کانوں تک اس کو یہ کاٹ دیا، اور اپنے پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر زندگی بھر کبھی بھی خریم اسدی کو نہیں دیکھا کہ ان کے بال کانوں سے نیچے آئے ہوں، یا ان کی لنگی یا ان کی جو دھوتی وہ ٹخنوں سے نیچے کبھی گئی ہو۔ حضور علیہ السلام کا حکم آ گیا، اب آپ کے حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کا ایک اہم ترین ان کا رکن تھا، جذبہ تھا کہ حضور کی بات آ گئی اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ بھی ہے ہمارا۔ اگر ہم ان ایمان کے ان اہم ترین تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔
وہ پھر ہماری صرف زبانی محبتیں ہیں، پھر زبانی طور پر ہم دعوے کر رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام